في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. والصلاة والسلام على الفتحيات والإكرام وعلى من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. صاحب کعبہ قوسین ولی فی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مل کر بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اجازت ہے جی نوکری کا آغاز؟ تو آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آپ حضرات ہمارے موضوع سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے اس کتاب کے وارث کچھ مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. ہم نے اس کتاب کے وارث کچھ مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے اور مصطفیٰ بندے وہ جن کو خدا نے چنا ہے. مولا آپ سلامت رکھے. جو پہلی بات پہ بولے ہیں مالک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ لوگ میری آواز سے اندازہ لگائیں گے کہ میں نے آج مختصر ہی پڑھنا ہے. بس حاضری کے لیے حاضر ہوا. تو اللہ مصطفیٰ بندوں کو قرآن کا وارث بنا رہا ہے. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. چنا ہوا. اب مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چونکہ جمہوری سسٹم ہے آپ لوگ بھی چنتے ہیں. واہ واہ. تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ بولے تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. آنے والے ہیں وقت انشاءاللہ 2023 میں آپ لوگ بھی چنیں گے. کبھی جنرل الیکشن میں کبھی بلدیات الیکشن میں. کچھ لوگ وارڈ کے حصے میں چنے جاتے ہیں جنہیں کونسلر کہتے ہیں. کچھ پوری یو سی کے لیے چنے جاتے ہیں جنہیں چیئرمین کہتے ہیں ناظم کہتے ہیں. کچھ پنجاب اسمبلی کے لیے چنے جاتے ہیں جن کو ایم پی اے کہتے ہیں. اور کچھ ممبر آف نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے لیے چنے جاتے ہیں جنہیں ایم این ایز کہتے ہیں. توجہ. اب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی وسعت ہے وہ اس علاقے میں ان کا نمائندہ ہے. ایسا ہی ہے. جو کونسلر ہے وہ اپنے علاقے میں نمائندہ ہے. جو چیئرمین ہے وہ اپنے یو سی میں نمائندہ ہے. جو ایم پی اے ہے وہ اپنے صوبے میں نمائندہ ہے. اور جو ہوتا ہے ایم این اے وہ اپنے ملک میں نمائندہ ہوتا ہے.
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگارا ہم جو چنتے ہیں ان کی ایک حد مقرر ہے، میرا مالک تو نے جو چنا ہے ان کی کیا حد ہے؟ واہ 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 سلامت رہے آپ۔ پروردگارا ہم چنتے ہیں لیکن ہمارے چناؤں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چنا ہوا محدود علاقے کا، مخصوص علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا تم جو چنتے ہو وہ مخصوص علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے، میں بھی لامحدود ہوں اور میرا چنا ہوا مصطفیٰ بھی لامحدود ہے۔ اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہیں تو قرآن کی اس بات پہ یقین کر لو کہ قرآن فرما رہا ہے اِنَّا اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاہِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے چن لیا ہے نوح کو، آدم کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین کے لیے۔ واہ 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 سلامت رہے مولا، آپ کو آباد رہے۔ ہم نے چن لیا ہے آل عمران کو عالمین کے لیے۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اور وہاں وہاں تک جہاں جہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کے جانشین ہے اور ان کی حکومت ہے۔ آج 7ویں بادشاہ کا تذکرہ ہے، صلوات پر جیگ محمد۔ امام محمد جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ نبیوں میں موسیٰ ہے، اماموں میں موسیٰ ہے۔ توجہ، ایک نبیوں میں موسیٰ ہے، ایک اماموں میں موسیٰ ہے۔ جب پتہ چلا کہ ایک نبیوں میں بھی موسیٰ نامی حجت خدا ہے، ایک اماموں میں بھی موسیٰ نامی حجت خدا ہے، وہ بھی خدا کا منتخب، یہ بھی خدا کا منتخب، وہ بھی خدا کا نمائندہ، یہ بھی خدا کا نمائندہ، وہ بھی وارث کتاب، یہ بھی وارث کتاب، وہ بھی مصطفیٰ کا مصطفیٰ بندہ، یہ بھی خدا کا مصطفیٰ بندہ، وہ بھی ابراہیم کی نسل سے، یہ بھی ابراہیم کی نسل سے، یہ بھی خدا کا عبد، وہ بھی خدا کا عبد۔ اب فرق کیسے پتا چلے کہ یہ موسیٰ کون ہے اور وہ موسیٰ کون ہے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہے موسیٰ غضبان، یعنی غصے والا موسیٰ، اور وہ موسیٰ ہے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والا۔ واہ 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 یا الہی یا الہی محمد بلندر صلوات اللہ۔ یہ موسیٰ ہے غصے کو پی جانے والا، خدا کا مصطفیٰ بندہ، وارث کتاب۔ امام موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے جناب حضرت موسیٰ نبی خدا فرعون کے دربار میں گئے، ایسے ہی میرا امام بھی وقت کے فرعون کے دربار میں گئے۔ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، فرعون کو تاکید کی کہ یہ جو تو سرکشی کر رہا ہے اس سے باز آ جا، اس لیے کہ خدا تو نہیں، خدا وہ ہے جو لامحدود ہے، خدا وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، خدا وہ ہے جو عالمین کا رازق ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو جھٹلایا بھی اور مذاق بھی اڑایا۔ مذاق اس طرح سے اڑایا کہ جادوگروں کو بلایا، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی۔ بات آپ کے بچے بچے کو یاد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہوتی رہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک یہ باتیں پہنچتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، جیسے ہی رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے۔ توجہ، جیسے ہی رسیاں پھینکی گئیں وہ سانپ بن گئے۔ جیسے ہی سانپ بنے اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے موسیٰ
घबराना नहीं। तवज्जो, अब बारीक सा इशारा है, अल्लाह जाने कौन समझेगा और किसके सर से ये बात गुजर जाएगी। अल्लाह ने अपने हबीब से, अपने रसूल से कहा, ए मूसा घबराना नहीं। क्या देखा था? सांप देखा था। अल्लाह ने कहा मूसा घबराना नहीं। अल्लाह ने कुरान में एक मूसा का और तारुफ करवाया। सूरह मरियम ने फरमाया, अल्लाह कुरान में सूरह मरियम में इरशाद फरमा रहा है, वज़कुरू फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिया। ऐ मेरे हबीब जिक्र करो इस किताब में मूसा का कि वो हमारे मुखलस बंदे थे और हमारे रसूल थे, हमारे मुखलस बंदे थे और हमारे रसूल थे। यानी पता चल गया कि अल्लाह का मुखलस बंदा है हजरत मूसा, दीन के लिए मुखलस है हजरत मूसा, ये मुखलस है दीन के लिए। और अल्लाह कह रहा है, ए मूसा सांप देख के घबराना नहीं। तो पता चल गया जो दीन से मुखलस हो वो सांप को देख के घबराया नहीं करते। वाह 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 वाह। क्या बात, क्या कहने। सलामत रहे मौला, आपको बात रखे। जो दीन से मुखलस हो और जो रो रो के मुखबरियां कर दे। सलवात पढ़ दिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यह था नबी मूसा, फिरौन के दरबार में गया। इधर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के फिरौन हारून रशीद के दरबार में गए। हारून रशीद ने भी पूरी प्लानिंग के साथ, चंद दो रवायात हैं कि चंद भेड़ियों को भूखा रखा, दूसरी रिवायत यह है कि शेरों को भूखा रखा। और प्लानिंग ये थी कि जैसे ही फर्जंद रसूल आएगा हम इन जानवरों को छोड़ देंगे और ये फर्जंद रसूल पे हमला करेंगे और रसूल के बेटे को कत्ल कर देंगे। तवज्जो, जैसे ही इन्होंने ये प्लानिंग की, हजरत इमाम मूसा काज़िम दरबार में आए। हारून रशीद एक महफूज मकाम पे बैठ के ये मंजर देख रहा था कि जानवर दौड़ते दौड़ते आए। हारून समझ रहा था कि हमला करेंगे। तवज्जो, हारून ने यह समझा कि ये जानवर हमला करेंगे। उस वक्त हारून की हैरानी में इजाफा हो गया कि जब उसने देखा कि कोई जानवर इमाम के कदमों को चूम रहा है, कोई इमाम के हाथों को चूम रहा है, कोई इमाम के आगे सजदा रेज है, इमाम के आगे ताज़ीमन झुक गया है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हारून की तरफ देख के कहा, ओ हारून तूने क्या समझा है हम तेरे कैदी हैं? वाह वाह वाह। तूने समझा है कि हम तेरे कैदी हैं? हम हैं हुज्जत खुदा और हुज्जत खुदा का खून जानवरों पर होता है हराम। और हुज्जत खुदा का कातिल वही हो सकता है जिसकी अम्मा शरीफ ना हो। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुज्जत खुदा का कातिल वो होता है जो कन्फर्म हरामी हो। ये बाज ना आया, इसने भी जादूगरों का एक सिस्टम अपने दरबार में मंगवा लिया। अली बिन यकीन रिवायत करता है, ये कहता है मैं दरबार में मौजूद था कि हारून रशीद ने इमाम की दावत की और दावत के साथ एक आलिम जादूगर बुलाया। नहीं, आपने ये जुमला नहीं समझा। आलिम भी था, जादूगर भी था। इसने इमाम को बुलाया, इमाम को बुला के इसने मुनाजरा करवाया। वो सवाल करता जा रहा है, वारिस कुरान जवाब दे रहा है। माशाअल्लाह। वो सवाल करता जा रहा है, मुस्तफ़ा का मुस्तफ़ा बंदा जवाब दे रहा है। जब ये अपने मनाजरे से थक गया, हार गया, तो इसने जादू करना शुरू किया। लेकिन हुज्जत खुदा पे जादू का भी असर नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसने जादू किया लेकिन इमाम पे जादू का असर ना हुआ। हारून शर्मिंदा हो गया। इसने इमाम को खाने पे दावत दी। जैसे ही खाने पे दावत दी तो इमाम का एक गुलाम भी था। तवज्जो, इमाम का एक गुलाम भी था, खाने पे बैठ गया। जैसे ही वो खाने पे बैठा
اب اس جادوگر کو موقع مل گیا کہ نہ صحیح کہ مولا پہ جادو ہو، اب غلام پہ جادو کروں گا، غلام کا مذاق اڑاؤں گا۔ جیسے اس نے سوچا کہ غلام کا مذاق اڑاؤں گا، کھانا لگ گیا، امام کھانے پہ بیٹھے، ساتھ امام کے نوکر ہے، امام نے کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی امام کا نوکر کھانا شروع کرنے لگا، امام کے نوکر نے روٹی اٹھانا شروع کی کہ اس نے جادو کے ذریعے روٹی کو غائب کر دیا۔ جیسے ہی امام کے اس فرزند کے غلام کے اس مذاق کو امام نے دیکھا کہ بار بار وہ روٹی اٹھاتا ہے، روٹی غائب ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ امام نے جادوگر کو دیکھا، پھر اپنے اس محب کو دیکھا، پھر جادوگر کو دیکھا، پھر اس محب کو دیکھا، پھر اچانک سے میرے امام کی نظر ایک دیوار پہ پڑی، دیوار پہ ایک کلیم تھا، کلیم پہ ایک شیر بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی امام نے شیر کو دیکھا، امام نے مسکرا کے اس شیر کو کہا تو میرے اس غلام کا مذاق دیکھ رہا ہے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، میں تجھے امام بن کے حکم دیتا ہوں کہ تو اس کو کھا جا۔ جیسے امام نے کہا تو اس کو کھا جا، کلین میں سے شیر نکلا، شیر غراتا ہوا اس جادوگر کی طرف بڑھا، جادوگر کو نگل گیا، پریشان ہو گیا۔ ہارون رشید معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا اے کن کے مالک، میں تجھے معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے اس جادوگر کو واپس بلا، اپنے شیر کو حکم دے کہ میرے اس جادوگر کو اگل دے۔ مسکرا کے فرزند رسول نے کہا اگر موسیٰ کے اژدہا نے ان سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو فرزند رسول بھی اگل دے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ سلامت رہے۔ بس ہوگی میری حصے کی ڈیوٹی۔ قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، مالک ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے آپ قدم اس بارگاہ عظیم میں چل کے آئیں، پاک سیدہ آپ کو ہر قدم کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ فضائل آل محمد آپ جیسے بھی سنتے ہیں، مولا آپ کو ان کا اجر عطا فرمائے، لیکن جب بھی مصائب آل محمد سنا جاتا ہے تو امیر بن کے نہیں، غریب بن کے سنو۔ پاک سیدہ آپ کی ان آوازوں پہ رحم کرے۔ مدینے سے لے کر کربلا تک جس بچے کو بھی پیاس لگی، مدینے سے لے کر کربلا تک جس بچے کو بھی پیاس لگی، اس نے اپنی ماں سے نہیں کہا کہ اماں پیاس ہے، اماں پانی چاہیے۔ جب بھی کسی بچے کو پیاس لگتی تھی دوڑ کے جاتا تھے ابو الفضل العباس کے پاس، رو کے کہتے تھے چچا پانی لا دیجئے، پیاس لگ رہی ہے۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ چچا پیاس لگ رہی ہے، پانی لا دیجئے۔ اور آج آپ لنگر کرتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں تو نظر اللہ نیاز حسین کہتے ہیں، ایسے ہی۔ لیکن جب مولا عباس کی حاضری کھاتے ہیں تو نظر اللہ نیاز حسین نہیں، حاضری عباس، اس لیے کہ ہر بچے کے کہنے پر کھانا بھی عباس لے کے حاضر ہوتا تھا، پانی بھی عباس۔ بس آ گیا 10ویں محرم کا دن، لاشوں پہ لاشیں آ رہی، کبھی علی اکبر کی لاش، کبھی قاسم کی لاش، کبھی اونو محمد کی لاش۔ جیسے ہی بچوں کی لاشوں کو آتا عباس نے دیکھا، عباس سے برداشت نہ ہوا، قاسم کی لاش اس حالت میں آئی کہ عباس کو جلال آ گیا۔ جلال کے عالم میں کہتا ہے مولا اب اجازت دے، نوکر کو اجازت دے کہ میں پوچھوں